جو بندہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان پر آ جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان کو دل میں بسا لیتا ہے، تو اس کے لیے ہر عمل صالح تب بنتا ہے جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ ایک کو کہتے ہیں اخلاص، اور دوسری چیز ہے جس کا نام ہے اتباع سنت۔ اگر کسی بھی عمل میں اخلاص نہ ہوا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح دعا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دعا میں اگر ہم نے ریاکاری کرنے کی کوشش کی، دعا میں اگر ہم نے لوگوں کو سنانا دکھانا اس کی کوشش کی، تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اخلاص ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دعا میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی نہیں بلکہ مخالف ہو، تو بھی یہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں، اسی طرح سورۃ البینہ میں بھی ہے یہ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو محض یہی حکم دیا گیا تھا پہلے بھی اور اب بھی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں۔ کیسے؟ اس کے لیے دین اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اخلاص شرط ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ صحیح مسلم میں ہے، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع نہ کرنا، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ لوگوں کو تعلیمات پر عمل کرنا سکھائیں، وہ بتائیں، وہ رول ماڈل ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، برباد مت کرو۔ اور اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔